بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم دیسی مرغ کی کڑھائی بنانے جا رہے ہیں جو کہ بڑے مزے کی بنتی ہے۔ اور سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے تقریباً آدھا پاؤ گھی لے لیا ہے، کڑھائی میں آدھا پاؤ گھی لے لیا ہے، اس کو میڈیم فلیم پہ اچھی طرح گرم کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا گھی اچھی طرح گرم ہو چکا ہے۔ اب اس میں 3 میڈیم سائز کے پیاز ڈال دیں گے۔ ان کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے۔ تب تک بھونیں گے جب تک ان کی رنگت براؤن ہو جائے۔ پیاز کو اچھی طرح سے بھون لیں گے، ان کی رنگت براؤن ہو جائے گی۔ اور اس میں جو مسالہ جات ڈالیں گے، اس میں یہ لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، لال مرچ ہے، مرچ مسالہ ہے، دھنیا ہے، خشک گرم مسالہ، لال مرچ، حسب ذائقہ نمک، یہ ہلدی ہے، یہ ادرک پہ لہسن کا پیسٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اکٹھی کر لینی ہیں۔ نمک، لال مرچ مسالہ، ہلدی، گرم مسالہ، 3 بڑے سائز کے ٹماٹر کو اس طرح کاٹ لیں گے، لمبائی میں کاٹ لینا ہے تاکہ اس کا چھلکا آسانی سے اتر جائے۔ اب ہمارے پیاز اچھی طرح بھون چکے ہیں، ان کی رنگت براؤن ہو چکی ہے۔ اب اس میں ہم دیسی مرغ کا گوشت، جو کہ ہم نے تقریباً آدھا کلو دیسی مرغ کا گوشت ہے، آدھا کلو دیسی مرغ ڈال لیں گے ان پیاز میں جو کہ ہم نے فرائی کر لیے تھے۔ اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ آگ میڈیم فلیم پر ہونی چاہیے، اس سے اس کی بھنائی اچھی طرح سے ہوتی ہے۔ اب گوشت کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ یہ دیسی مرغ اتنی آسانی سے نہیں بھنتا، جس کے لیے اس کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ چکن ہمارا آدھا کلو چکن تھا، یہ آدھا کلو کی ہم کڑھائی بنا رہے ہیں دیسی مرغ کی۔ اس کو مکس ہونے دیں۔ اس کے بعد ہم ادرک لہسن کا جو پیسٹ آپ کو دکھایا تھا وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے، اس سے اس کی خوشبو بھی اچھی بنتی ہے، رنگت بھی اچھی بن جاتی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے۔ اس کے بعد جو مسالہ ہم نے آپ کو بتائے تھے، لال مرچ، ادرک، لہسن کا پیسٹ تو پہلے ڈال چکے ہیں، لال مرچ ہے، لال مرچ مسالہ ہے، نمک ہے، ہرا دھنیا ہے، یہ سب چیزیں اس میں مکس کر دیں گے۔ یہ ہم نے اس میں ساری چیزیں ڈال دی ہیں۔ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے بھنائی کر لینی ہے چکن کی۔ وہ جو 3 بڑے سائز کے ہم نے پیاز کاٹ کے رکھ لیے تھے وہ اب اس میں ڈال لیں گے۔ اسی چکن اور اس کے مسالے میں یہ ٹماٹر ہم نے ڈال دیے، ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ اس سے گریوی بھی اچھی بنتی ہے اور رنگت بھی بڑی پیاری آتی ہے۔ آدھا گلاس ہم اس میں پانی ڈال لیں گے۔
تاکہ ہمارا گوشت اچھی طرح گل جائے، اور اس کو 5 منٹ کے لیے ڈھک دیں گے۔ 5 منٹ کے بعد چیک کریں گے۔ یہ دیکھیں دوستو ہمارا گوشت گل رہا ہے۔ اس کو چیک کرتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے کڑھائی کے ساتھ لگ نہ جائے۔ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے چکن کو، تاکہ چکن بھی ہمارا اچھی طرح سے گل جائے۔ اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے، ٹماٹر اور چکن جو ہم نے کڑھائی بنا رہے ہیں اس کے لیے۔ اب ہم اس کو تقریباً 7 سے 8 منٹ کے لیے کور کر دیں گے، ڈھکن دے دیں گے۔ اب اس کو دوبارہ چیک کریں گے کہ نیچے لگ تو نہیں رہا۔ 7-8 منٹ کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے چیک کرنا ہے۔ یہ ہمارا گوشت تقریباً گل چکا ہے۔ مزید بھی اس کو 7 سے 8 منٹ ہم نے اس کو مزید پکنے دینا ہے، تاکہ گوشت بالکل نرم ہو جائے۔ یہ دیکھیں دوستوں 7-8 منٹ کے بعد ہمارا گوشت اچھی طرح سے گل چکا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے ہماری کڑھائی۔ یہ بڑے مزے کی بنتی ہے، آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کریں، بہت ایزی ریسیپی ہے۔ دیکھیں ہماری کڑھائی ماشاءاللہ اچھی طرح سے تقریباً تیار ہے۔ ابھی اس کو 5-7 منٹ اور پکنے دیں گے، تاکہ اس کی جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے، گریوی اچھی بن جائے۔ تھوڑا سا اس کو خشک بھی کر لیں گے، اس میں جو پانی ہے وہ خشک ہو جائے۔ گوشت تو ویسے بھی تقریباً گل چکا ہے۔ ماشاءاللہ دوستو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اب اس میں ہم 4 سبز مرچ ڈال دیں گے، آپ 5-6 بھی ڈال سکتے ہیں اپنے ذائقے کے حساب سے، اور اس کو مکس کر دیں گے۔ اس سے بھی اس کی ٹیسٹ اچھا بنتا ہے۔ سبز مرچ ہم نے اس میں 4 ڈالی ہیں، 5 ڈالی ہیں۔ آپ تھوڑی زیادہ بھی کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کو اچھا لگے۔ یہ دیکھیں دوستو ہماری کڑھائی بالکل ریڈی ہے۔ اب ہم نے اس کو 5 منٹ دم پہ رکھ دینا ہے، اور اس کے بعد ہماری کڑھائی بالکل فائنل مرحلے میں تیار۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ بڑے مزے کی بنتی ہے، بہت لذیذ ہوتی ہے۔ آپ بھی اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کریں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔